اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد خرقان میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ ان کا نام تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی بھی حضرت کی خدمت میں آئے اور حضرت کا کرتا کسی طرح سے حاصل کیا تھا اور اسی کی برکت سے یہاں پہنچے اور سومناتھ میں کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی۔ ان کے زمانے میں بادشاہ ایک مرتبہ بیمار پڑا، بہت علاج کیا، ناکامی رہی، تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ حضرت سے دعا کروا لے۔ تو حضرت کے پاس فرستادہ پہنچا حاسد جی، تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک کام کر، میں تو آنے سے رہا، یہ جوتا لے جا، پیٹ پہ رکھ دے گا۔ جوتا وہاں پہنچا نے پیٹ پہ رکھا تو اس کا پیٹ کا درد جس میں وہ پریشان تھا، پریشانی ایک دم غائب ہو گئی۔ بڑے صاحب کرامات۔ ایک مرتبہ چند بزرگان کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چلتی رہی، اس میں قریب میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو شوق ہوا کرامت ڈکلیئر کرنے کا۔ انہوں نے اپنی کرامت ظاہر کی۔ ظاہر کی تو یہ کی کہ پانی میں سے مچھلی بھونی ہوئی بنا کر آپ نے نکالی، بھونی ہوئی پانی میں سے۔ تو حضرت نے جب یہ دیکھا تو قریب میں نان بائی تھا، روٹی پکانے والا، اس کی تنور میں پہنچے، نہ اس کے تنور میں سے زندہ آپ نے جو ہے مچھلی نکال کے بتلا دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے صاحب کرامات انسان۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے پہنچے، پانی نہیں مل رہا تھا، کہیں سے کسی نے کہہ دیا وہ کنواں، گئے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈال کر اس کو رسی کے ذریعے اوپر جو کھینچا تو پانی کے بجائے اس میں چاندی تھی۔ تو حضرت نے اٹھا کے اس کو یوں کر کے ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈول ڈالا۔ اب جو کیا دیکھا کہ ڈول بھر کے آ رہا ہے تو سونے سے بھر کے آ رہا ہے۔ حضرت نے اٹھا کے پھر ڈالا۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ جب ڈول کو کھینچا تو دیکھا کہ اس میں جواہرات سے جو ہے وہ ڈول بھر کے آ رہا ہے۔ تو غصے میں آئے اور انہوں نے کہہ دیا اے دنیا، ابو الحسن ان چیزوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں۔ بڑے صاحب کرامات انسان۔ اللہ نے زمانے کا قطب بنایا تھا، قطب۔ تو لکھا جائے کتاب میں کہ حضرت کے پاس رہنے والے جو تھے، ذکر اللہ یہ وہ سب کچھ کرتے رہے، تو ان میں سے ایک مرید جو تھا اس کو کسی نے بتایا کہ لبنان میں بڑے بڑے بزرگان کرام رہتے ہیں، ملک شام لبنان، وہاں تو بہت بڑے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس آیا وہ مرید، فرمایا حضرت اجازت دیجیے۔ کہا کاہے کی؟ کہا میں لبنان جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ
جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات، وہاں والوں سے بھی ذرا ملاقات کر لوں. سنا ہے وہاں قطب رہتا ہے، قطب، تو قطب سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہاں بہت اچھا، جاؤ خوشی سے جاؤ. جب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ جی ہاں یہاں واقع تو بڑے بڑے اللہ والے ہیں. نہیں تھوڑی دیر میں یہ کہ اعلان ہوا ان اللہ والوں کے درمیان کہ بھائی جنازہ تیار ہے اور ابھی نماز پڑھانے کے لیے قطب عالم تشریف لائیں گے. خوش ہو گئے تو اپنے جس مقصد کے لیے آئے تو مقصد میں کامیابی. قطب عالم آئیں گے، زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی. نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں کوئی اللہ کا بندہ آیا، نے کپڑا سر پہ بھی ڈالے ہوئے تھے، نماز شروع کی. اس وقت تو پہچان نہیں پائے. نماز شروع کی تو جو آواز جو آئی تو یہ تو پریشان، یہ تو میرے حضرت ابوالحسن خرقانی جن سے اجازت لے کر میں آیا تھا یہاں پر، یہ تو وہی ہے. تو پریشان، پہلے تو ہوش نہیں آیا کہ یہ بھائی صحیح ہے کہ غلط ہے. جب نماز ختم ہو گئی تو ادھر تو وہ بزرگ جو نماز پڑھانے والے وہ تو غائب، یعنی چلے گئے. کسی سے پوچھا بھائی نماز کس نے پڑھائی؟ وہ تو عالم کون؟ فرمایا خواجہ ابوالحسن خرقانی. اور یہ سنا تو یہ تو اور پریشان کہ بھائی جس کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے تھے وہ تو وہاں تھے میرے پاس، سمجھ رہے نا؟ ہاں وہ تو وہاں تھے. اب کہا کہ اب کیسے ملاقات ہوگی؟ فرمایا پھر دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں، ان کو ایسا مغرب کا وقت نکلا ہے. تو اب جو آئے تو اب تو واقعتاً دیکھ لیا حضرت کا چہرہ. نماز پڑھائی، حضرت نماز کے بعد گیا اور روتے دھوتے کہنے لگا حضرت معاف کر دیجیے میں نہیں پہچان پایا. تو حضرت نے کان میں کہہ دیا بھائی بات تو صحیح ہے لیکن یہ راز کسی کے سامنے فاش مت کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قریب پہ کچھ اللہ کے نیک خاص بندے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، سمجھے؟ گھر کی مرغی دال برابر. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کو اللہ نے مقام دیا. کیسے دیا؟ یہ میں بابا فرید الدین عطار کی کتاب سے میں یہ بات بتلا رہا ہوں. کہتے ہیں ان کے زمانے کا بہت بڑا جو ہے فلسفی آدمی علامہ ابن سینا تھے. علامہ ابن سینا، انہوں نے جب حضرت کا نام سنا تو شوق جاگا کہ بھائی حضرت کی زیارت کے لیے جاؤں. ہاں اللہ والوں کی ملاقات کے لیے سامنے چل کے جانا چاہیے. تو کہا کہ میں جاؤں. تو یہ گئے تو حضرت اس وقت گھر میں نہیں تھے، جنگل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. ہاں تو کسی سے معلوم کیا حضرت کا مکان کہاں ہے؟ تو مکان پہ پہنچے. جیسے پہنچے دستک دی اور یہ فرمایا جی حضرت کہاں ہے؟ حضرت سے ملنا ہے. تو اندر میں تو اہلیہ تھی. پھر تو اس نے جو حضرت کا جو نام جو سنا تو اتنی بڑی بڑی سنانی شروع کر دی. کیسا حضرت نے کیسی برکت ہے، یہاں تو ساری حسرت حسرت. کون سا بہت بڑا حضرت آیا؟ فرمایا خواجہ ابوالحسن. ارے خواجہ واجہ والا کچھ نہیں یہاں پر، وہ ابوالحسن خرقانی کا یہ مکان ہے. فرمایا جی ہاں وہی، ان سے ملاقات کرنا. کہا نہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گئے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر پھر ان کو جو ہے کھانا دانا پیش کریں گے. حضرت پریشان کہ یار اتنے بڑے اللہ والے، ان کو جو ہے نا میں لوگ وہاں سن کر وہاں سے یہاں آیا نہیں، یہاں تو بیوی کے پاس ان کی ویلیو نہیں ہے تو یہ کون اتنا بڑا اللہ والا ہوگا. لیکن چلو آئے اتنا لمبا سفر طے کر کے ملاقات تو کرتے جائیں. تو کہا جنگل میں کی جان کروں؟ ادھر کو گئے تو دیکھا کہ ایک اللہ والے شیخ سعدی شیرازی نے مجھے اشعار یاد رہی ہے، انہی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اپنے اشعار میں گستاخ کر دیا. تو دیکھا ایک اللہ والے شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ سانپ کا کوڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں شیر پر بیٹھ اور لکڑے کا گٹھر رکھا ہوا ہے. میں آ رہے حیعت جو دیکھی تو حیبت تاری ہوگی. وہ ابن سینا پریشان، سمجھ لے کہ یہی ہے. ابوالحسن صاحب نے بھی کہہ دیا ابن سینا کیسے آنا ہوا ہے؟ فرمایا حضرت میں تو آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے. خیر حضرت الگ سے لکھ کیا. فرمایا حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے آپ کو تو اتنا بڑا مقام دیا،
سمجھے کہ شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، لیکن گھر میں تو یہ حالت ہے، سمجھے گھر میں تو یہ حالت ہے۔ فرمایا وہ گھر کی بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں تب جا کر یہ شیر میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، گھر میں جو بکری ہے نا اس کا بوجھ میں نے اٹھایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے مکلف کیا یہ شیر کو کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے۔ یہ ہے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ سمجھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت برداشت، وہ تو احادیث دیکھتے ہیں باب عشرت النساء، تو پھر اس میں سب سمجھ میں آتا ہے کہ نبی جی کس قدر برداشت کرتے ہیں۔ بس ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر جس سے ایک عملی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، پہلے زمانے کے سفر کو تو لوگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جاتے ہوئے جنگل تو جنگل میں لٹیروں کا جو ہے ڈر ہمیشہ، تو تاجروں کی ایک جماعت سفر کے لیے جانے گئی، ڈر وہی تھا راستے میں لٹیرے آ گئے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ چلو یار کسی اللہ والے سے اپنی دعا کروا لیتے ہیں۔ سب لوگ آئے، حضرت کے پاس آئے، حضرت سفر میں نکل رہے، دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دعا تو کروں گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں اس پہ عمل کر لینا۔ ایک بات کہتا ہوں، کہا راستے میں اگر مان لو لٹیرے ہاتھ لگ گئے تو اس وقت کہہ دینا اے ابو الحسن، اتنا کہہ دینا۔ کیا کہا؟ اے ابو الحسن۔ ابھی کسی کے دل میں بات اترے پکے ایمان والے کے دل میں، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے یہ بزرگ تو اپنے کو یاد کروا رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ اے ابو الحسن، یہ کہہ دینا۔ تو سب پریشان، یار یہ کیا بول رہے ہیں؟ خیر دعا ہو گئی، حضرت کی نصیحت لے لی، چل دی۔ جب گئے تو راستے میں واقعتاً لٹیرے ہاتھ لگے، نہ لٹیروں نے جو دھوم مچائی تو سب کو پکڑ پکڑ کے پیٹا اور پیٹ کر مال سب کا لیا۔ جس وقت لٹیرے کا احساس ہوا تو سب، کوئی دعا میں لگا، کوئی نماز میں لگا، کوئی قائم میں لگا، سب، لیکن کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ سب لوگ ماشاء اللہ برابر کا مار تو مار، وہ جو ہے نا سامان بھی گیا، لیکن ایک بچ گیا، ایک بچا، مال بھی بچا، جان بھی بچی، بدن بھی سلامت، وہ بچا۔ اچھا لٹیرے تو مار پیٹ کے سامان لے کے بھاگ گئے۔ اب سب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا یار سب کا مال لوٹا، لیکن اس کا تو مال ذرا بھی نہیں گیا، مال کے برابر بھی نہیں گیا۔ اس کو پوچھا بھائی تو نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا؟ فرمایا حضرت والا وظیفہ میں نے پڑھا۔ کہا کہ جس وقت لٹیروں کا یہ خطرہ ہوا میں نے فوراً کہہ دیا، اس لیے حضرت نے فرمایا تھا اے ابو الحسن، تو میں نے یہی کہہ دیا۔ تو اب سب کے دماغ میں آیا او ہو، اپنوں نے غلطی کی، کوئی فلاں وظیفہ پڑھ رہا تھا، کوئی فلاں، وہ وظیفے سب فیل، ابو الحسن کا نام لیا تو کام بن گیا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا نام ہم نے لیا کام نہیں بنا، نہ ادھر ابو الحسن کے نام سے کام بن گیا، یہ کیا چیز ہے؟ سمجھے؟ تو گئے، واپس جب لوٹے تو حضرت کے پاس مسئلہ حل کرنے گئے۔ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت مسکرائے، کہنے لگے ہاں وہی تو بات ہے، سمجھے؟ میں نے کوئی غیر اللہ کو پکارنے کو نہیں کہا تھا، اللہ ہی کو پکارنے کو کہا تھا۔ تم نے بھی اللہ کا نام لیا، تم نے بھی اللہ کا نام لیا، لیکن بات دراصل یہ ہے تمہارا اللہ کا نام لینا مطلب کا تھا۔ آپ ہمیشہ تھوڑی دل سے اللہ کو پکارتے ہو تو تمہارے مطلب کے خاطر تم جو ہے اللہ کا نام لیتے رہتے ہو 24 گھنٹے، اس وقت بھی اپنے مطلب کے لیے لیا۔ اور میں نے اس کو جو ابو الحسن کہنے کو کہا وہ اس لیے کہا کہ جب ابو الحسن کا نام اوپر کو جاوے تو ہم تو روزانہ دعا پوری امت کے لیے مانگتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ
وہ امت کا بڑا فرما جو تجھے یاد کرتا ہے، تیرے بندوں کو یاد کرتا ہے، اے اللہ سب کا بڑا فرما دے۔ تو یہ ابو الحسن کا حوالہ دیا تو وہ ہماری تنہائی کی یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ان کو حصہ مل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ ان کا کام بن چکا، اور ہم جو پکارتے تو وہ مطلب کا نہیں ہوتا، ہمارا پکارنے تو محض اللہ واسطے ہوتا۔ اتنا بڑا بڑا بتلا ہے۔ اسی لیے تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے دعاؤں میں ایک جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ یہ ہوتا ہے، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ ادھر نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو بھی ہم سے دعا کی درخواست کرتا ہے، جن کا ہم پڑھاتے، جو لکھتا ہے، سب کا کام بنا دے، ہے کہ نہیں؟ ادھر کہتا ہے کہ دعا میں نیک بندوں کی دعا میں حصہ، ادھر اللہ کے بندے کہتے ہیں جو درخواست کرتا ہے، امید رکھتا ہے، اور جو بھی جس کا بھی ہم پڑھاتے کام بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نیک بندے کی دعا میں شامل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہاں، لہذا نیک بندوں کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے آدمی کو دعاؤں کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، دعاؤں کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، میں واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت زبیر بخاری میں کتاب الجہاد میں ایک ہیڈنگ قائم کیا کہ رائے خدا میں لڑنے والے کے مال میں برکت، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ باب البرکت فی مال الغازی حی و میتا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس صبح کو شہید ہونے والے تھے، رات کو بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا قرضہ بہت لمبا ہے، زمین جائیداد جو کچھ میرا ہے اس سے وہ تو کام بننے والا نہیں ہے، بیٹا سن، قرض کو تو ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے، لیکن قرض ادا کرتے ہوئے کہیں پہ رکاوٹ آ گئی تو بول دینا اے زبیر کے مولا، یا مولا زبیر، اے زبیر کے مولا۔ وہ خود کہتے ہیں ابا کو بہت بڑا قرضہ تھا، ابا نے جو نسخہ بتلا عمل کیا میں نے، مال میں اتنی برکت ہوئی کہ میں ابھی تو نہیں بتلاتا، خلاصہ یہ بتلاتا ہوں کہ 5 کروڑ کی پراپرٹی نکلی۔ کتنے کروڑ کی؟ جبکہ انتقال ہوتے ان کے دوست نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ میرے شہید ہونے والے بھائی کا قرضہ کتنا؟ کہا کہ اتنے 5-6 لاکھ۔ فرما تمہاری پراپرٹی سے 5 لاکھ روپے قرض ادا نہیں ہوں گے۔ کہا تو ان کے دوست نے یہ کہا، انہوں نے کہا ان کی پراپرٹی 5 کروڑ کی بن گئی۔ یا مولا الزبیر۔ کل ایک کتاب پڑھا، کل یا پرسوں ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جب انتقال فرما رہے تھے تو اپنے 2 دستے خاص، ان میں سے ایک مولانا یوسف لدھیانوی، ایک دوسرے، دونوں کو وصیت کرنے لگے، بھائیو اللہ کے نام پر میں نے مدرسہ شروع کیا، جب کبھی، چونکہ وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، فرمایا جب کبھی پرابلم آوے تو یہ کہہ دینا اے یوسف کے مولا۔ کیا کہا؟ اے یوسف کے مولا۔ ہاں، بہرحال یہ سب واقعات پیش کر کے میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والوں کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک کام بنا دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں بدری صحابہ کے نام لے کر دعا مانگو، اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ ہاں، میں تو جب بخاری شریف پڑھاتا ہوں تو وہاں پر امام بخاری نے 45 بدری صحابہ کا نام ایک جگہ پہ نقل کیا ہے، 45، ہاں، ایک ہی جگہ پر۔ تو باقاعدہ میں دعا اہتمام کے ساتھ کرتا ہوں، اس میں کہ وہاں پر فٹ نوٹ میں گائیڈ میں لکھا ہے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول فرمائے۔ لہذا یہ بھی دعا مانگتے ہوئے اپنی نیکیوں کا بھی حوالہ دے دو، نیک بندوں کا بھی حوالہ دے دو کہ اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے ہمارا کام بنا دے، سمجھے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ جو ہے اپنی کسی ذات کے اوپر ناز کرتے نہیں، اب اللہ کے نیک بندوں پہ ناز کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں پہ ناز کرنا چاہیے۔
اللہ نیک بندوں کے ساتھ محبت نصیب فرما، اور اللہ پاک آبادی کو، علاقوں کو نیک بندوں سے آباد فرما۔